बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रान गिरामी अस्सलाम वालेकुम। कुरान करीम की सूरह यूसुफ वाहिद सूरत है जिसे अल्लाह ताला ने अहसनुल क़सस यानी कहानियों का बादशाह और सबसे हसीन बयान करार दिया है। ये दास्तान इबरत किनान की बस्ती से शुरू होती है जहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लाडले बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक अजीब ख्वाब देखा। एक सुबह वो अपने वालिद के पास आए और अर्ज़ किया, मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे और सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। कुरान करीम में इसका ज़िक्र यूँ हुआ है, इन्नी रअयता अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फ़ौरन समझ गए कि ये बच्चा मुस्तक़बिल का नबी है, इसलिए शफ़क़त से फरमाया, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना वरना वो तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे। मगर तकदीर का फ़ैसला अटल था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई पहले ही इस बात पर जलते थे कि वालिद यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमसे ज़्यादा चाहते हैं। शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। वो सब मिलकर वालिद के पास आए। बाबा जान, आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? कल इसे हमारे साथ भेज दीजिए ताकि ये जंगल की खुली फ़िज़ा में खूब खाए पिए और केले कूदे। कुरान करीम में इस तरह ज़िक्र हुआ है, यरता व यलगब, हम वादा करते हैं कि हम सब ताकतवर हैं और इनकी पूरी हिफाजत करेंगे। वालिद का दिल नहीं मान रहा था। उन्होंने फरमाया कि मुझे डर है कि तुम अपने खेल में मगन हो जाओ और इसे भेड़िया खा जाए। मगर भाइयों के इसरार पर उन्होंने इजाज़त दे दी। भाई उन्हें कंधों पर बिठाकर ले गए, मगर बस्ती से दूर जाते ही उनके आंखों में दुश्मनी उतर आई। उन्होंने इस मासूम बच्चे को ज़मीन पर पटका, मारा, पीटा और कत्ल का इरादा किया। फिर मशवरा हुआ कि इसे मारो नहीं बल्कि अंधे कुएं में फेंक दो। जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ उतार कर उन्हें कुएं में फेंकने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रहम की अपील की, मगर पत्थर दिल भाइयों पर कोई असर ना हुआ। उन्हें कुएं की तारीकियों में तन्हा छोड़ दिया गया। इस खौफनाक अंधेरे में अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में वही उतारी कि घबराओ नहीं, एक वक्त आएगा जब तुम इन्हें इनका ये जुल्म याद दिलाओगे और इन्हें ख़बर भी ना होगी। शाम को रोते धोते बाप के पास आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पर बकरी का झूठा खून लगाकर पेश कर दिया और कहा, बाबा जान, हम दौड़ लगा रहे थे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने खून आलूद मगर सालिम कमीज़ देखी तो दिल डूब गया। वो समझ गए कि भेड़िया अगर काटा तो कमीज़ फट जाती। ये इन बेटों की कारस्तानी है। मगर गम की इस घड़ी में उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा, फ़सब्रुन जमील, बस मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही मददगार है। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक काफ़िले ने कुएं से निकाला और मिस्र के बाज़ार में ले जाकर बहुत मामूली कीमत पर बेच दिया। तकदीर देखिए कि मिस्र के एक बड़े वज़ीर अज़ीज़ मिस्र ने उन्हें ख़रीदा और अपनी बीवी ज़ुलेखा से कहा, इसे इज्जत से रखो, शायद ये हमें नफ़ा दे या हम इसे बेटा बना लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ग़ुलाम बनकर एक आलीशान महल में परवान चढ़ने लगे। जब आप भरपूर जवानी को पहुँचे तो अल्लाह ने आपको वो हुस्न अता किया कि देखने वाले पलके झपकना भूल जाएं। इसी घर में रहते हुए अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा आप पर फ़रीफ्ता हो गई और उसका इश्क दीवानगी की हद तक जा पहुँचा। एक दिन उसने घर के सारे दरवाज़े मजबूती से बंद कर दिए
اور بے باکی سے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ یہ ایک نوجوان کے لیے سخت ترین امتحان تھا، مگر یوسف علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے فوراً فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب اور میرا آقا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ آپ فوراً دروازے کی طرف بھاگے اور زلیخا انہیں پکڑنے کے لیے پیچھے لپکی۔ اس کھینچتانی میں یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ جو ہی دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا نے فوراً پینترا بدلا اور یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یہ میری عزت لوٹنا چاہتا تھا۔ عزیز حیران تھا۔ تبھی اللہ نے وہی موجود زلیخا کے خاندان کے ایک بچے کو گویائی دی، جس نے فیصلہ کن بات کہی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ عزیز پکار اٹھا کہ یہ تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بڑا ہے۔ مگر بات یہاں ختم نہ ہوئی۔ شہر کے عورتوں نے زلیخا کو طعنے دیے تو زلیخا نے ایک دعوت سجائی اور ان کے ہاتھوں میں تیز چھریاں اور پل دے ڈالے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ جو ہی ان عورتوں کی نظر یوسف علیہ السلام کے جمال پر پڑی، وہ ہوش کھو بیٹھی اور پل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ لہولہان کر دیے اور پکار اٹھی، حاشا للہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی نوری فرشتہ ہے۔ اس واقعے کے بعد زلیخا نے دھمکی دی کہ اگر یوسف نے میری بات نہ مانی تو اسے قید کر دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کے محل پر قید خانے کی کوٹلی کو ترجیح دی اور دعا کی، رب السجن احب الی، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس برائی سے زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ عزیز مصر اور درباریوں نے یوسف کی بے گناہی کے تمام ثبوت دیکھنے کے باوجود اپنی بدنامی چھپانے کے لیے انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ وہاں کئی سال گزر گئے، آپ نے وہاں بھی دعوت حق نہ چھوڑی۔ پھر بادشاہ نے وہ مشہور خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے 7 دبلی گائیوں کو کھا رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے اس کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے بعد 7 سال سخت قحط پڑے گی۔ بادشاہ آپ کی حکمت کا قائل ہو گیا۔ تب بادشاہ نے آپ کی رہائی کا حکم دیا تو آپ نے باہر آنے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ پہلے میری بے گناہی کی تحقیق ہو۔ تب زلیخا نے بڑے دربار میں اقرار کیا کہ میں نے ہی اسے پھسلایا تھا، یوسف سچا ہے۔ یوں آپ شان سے باہر آئے اور بادشاہ نے آپ کو مصر کے تمام خزانوں کا مختار بنا دیا۔ جب قحط کے دن آئے تو کنعان سے یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر پہنچے۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا مگر وہ نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک تعبیر کے ذریعے اپنے سگے بھائی بنیامین کو روک لیا۔ جب بڑے بھائی مایوس ہو کر واپس گئے اور باپ کو بنیامین کے رکنے کی خبر دی تو یعقوب علیہ السلام کا غم تازہ ہو گیا۔ وہ یوسف کے یاد میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ آخر کار بھائی تیسری بار مصر آئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے غربت اور بے بسی کا رونا رو دیا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی چونک کر بولے، انک لانت یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ بھائی شرمندگی سے پانی پانی ہو گئے، مگر کریم یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر اپنی قمیض دی اور کہا، یہ والد کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور پھر سارے گھر والوں کو لے کر مصر آ جاؤ۔
جب قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو وہ بینا ہو گئے، اور پھر پورا خاندان ہجرت کر کے مصر پہنچا۔ جب والدین اور بھائی دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، اور سب اور 11 بھائی اللہ کے حکم سے تعظیمی سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، یہ میرے بچپن کے اس خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ ناظرین محترم، یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ ایمان افروز واقعہ جسے قرآن نے بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پر چاہے کنویں جیسی تنہائی یا قید خانے جیسی تاریکی آئے، اگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور دامن صبر نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اسے تخت عزت پر ضرور بٹھاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور دین کی بات پھیلانے کے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام لکھیں اور اپنے محبت کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔